جو خلیفہ ہوگا وہ نماز پڑھائے گا، جو گورنر کہیں کا ہے وہ وہیں پر نماز وہ پڑھا دیں گے. تو اس اعتبار سے ایک اشارہ ملتا ہے. ورنہ حضرت علی کہہ سکتے تھے کہ یہ نماز پڑھاؤ جاؤ. ابو بکر کو عرض کیا ہے تو ایک درجے میں یہ ایک اشارہ ہے قوم انیشیٹو. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی اسی طرح سے جب خاتمہ ہوا تھا تو کسی ایک فرد کو نام کی وجہ سے نہیں ہوتے ایک کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا. کیونکہ نماز کے اندر ہی ان پر حملہ ہوا ہے. نہیں اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے بھی ایک شخص کو مقرر کیا تھا لوگوں کی نماز کی امامت کے لیے، لیکن وہ خود رکن شورا نہیں ہے، نہ ان کو خلافت ملی. اچھا بہرحال میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر رسول خدا نے اپنے بعد کسی کو نومنیٹ نہیں کیا تو صرف ایک سوال جو باٹم لائن ہے ہماری ساری گفتگو کا وہ یہ کہ دیگر انبیاء ما سبق، یعنی یہ 40 دن کے لیے جب وہ کوہ طور پہ گئے تو بھی اپنے پیچھے جیسا کہ آپ نے بتایا حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے، نومنیٹ کر کے گئے. رسول خدا نے ایک ایسے مرد کو جس سے دین کے نفاذ کا تعلق ہے، یعنی اصلاً ہماری سارا گفتگو بے معنی ہو جاتی ہے، یعنی جس چیز جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے اسے لوگوں کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 2 سال یا 30 سال یعنی 4 خلفاء اور یا امام حسن کا دور منا، اس کے بعد یہ امت ملوکیت آ گئی. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو دین کا نفاذ تھا سب سے اہم چیز یعنی بیت الخلاء میں جانے کے احکامات تو ملتے ہیں دین میں کہ استنجا کیسے کرنا ہے، لیکن یہ حکم نہیں ملتا ہے کہ خلیفہ وقت کیسے مقرر ہوگا. یہ بات اسمبے میں ڈال. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ہارون کی خلافت میں آپ تذکرہ کرتے ہیں، اس ماضی میں حضور نے بھی کچھ دیر کے لیے خلیفہ مقرر کیا حضرت علی. جب آپ جا رہے تھے غزوہ تبوک میں تو حضرت علی کو چھوڑا پیچھے اور وہ کہنے بھی لگے کہ آپ مجھے عورتوں کے ساتھ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ کوئی تعلق میرا پسند نہیں کرتے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا ہے. لیکن یہ ایبسنس کے اندر آج کے طور پر ایک بہت ہی نومنیشن کی گئی. ایک موقع پر عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ رہے ہیں پیچھے. دیکھو رسول خدا کا طریقہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جاتے تھے تو کسی کو مقرر کر کے جاتی ہیں. یہ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ رسول خدا یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے تھے کہ میری امت اب اس درجے منظم ہے کہ وہ اپنے مشورے سے بھی صحیح فیصلہ کریں. کہاں کر پائی 30 سال کے بعد تو نہیں کر پائی نا. 20 سال کے بعد تو 1200-1400 سال میں لیکن یہ لانگ ٹرم تو نہیں ہے نا. دوسری یہ کہ رسالت مواب کو اپنی امت پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور بھروسہ تھا. ظاہر ہے کہ پلان کیے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کوئی گھر رسالہ رسول کے بعد ایسا نہیں تھا جو ارتداد میں مبتلا نہ ہو گیا، جو ارتداد میں کا شکار نہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کس کتاب کی ہے؟ یہ آپ کے لیے کتاب ختم میں کسی بھی اس میں پڑھی تھی، بخاری سے لے کر مسلم، سیاست اور غیر سیاست کا کتاب ختم جہاں پر بھی ہے لوگ مرتے تو ہوئے ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں عرب کا کوئی قبیلہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ ارتداد نہ ہو. جی کتاب فتن تو میں نے پڑھی ہے، مشکات کی بھی اور بخاری کی بھی. میرے سامنے یہ حدیث نہیں آئی کہ کوئی گھر نہیں رہا ایسا. اچھا خیر یہ ضرور ہے کہ بڑی اکثریت جو تھی وہ مرتد ہوئی. ہم اس میں نہیں الجھیں گے کہ وہ اسلام صرف حجاز کے چند شہروں تک محدود رہ گیا تھا. ایسی صورت میں تو پھر یہ کیسے لوگوں کو اوپر چھوڑا جاتا ہے؟ رسالت مواب کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنا، اگر بگاڑ پیدا ہو گیا تو وہ پچھلا نبی آگے نہیں باوجود امت جمع ہو گئی حضرت ابوبکر پر. ہاں لیکن یہ محض 30 سال کا عرصہ ہے. محض 30 سال کا گارنٹی اس کو ہمیشہ کے لیے کب کہاں دی گئی تھی. ہاں تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں 30 سال جو رہی ہے آپ خلافت کے مسئلے کو اسی کے حوالے سے سمجھیں گے نا. خلافت راستہ خلافت ہوا اس کے بعد تو حضور نے کہہ دیا کہ ملک العام نہیں، وہ تو خبر تھی نا کہ ملوکیت آ جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز لوگوں پر چھوڑی گئی تو یہ نتیجہ نکلا تھا. نہیں تو اگر رسول خدا کی طرف سے بالکل غلط آپ تعبیر کر رہے ہیں تاریخ کی. بات کیا ہے، حضور کے تربیت دادا صحابہ ختم ہو گئے، اب سارے نو مسلموں کا دور ہے. اس میں جو ہے زوال اتنا آ چکا ہے کہ اب وہ اسلامی حمیت اور دین کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا جو کہ صحابہ کرام کا تھا. لہٰذا وہ زوال شروع ہو گیا. وہ زوال ہر اعتبار سے ہوا ہے.
دو باتیں کروں. جو خزانے کا معاملہ تھا اس کے اندر بھی اس کو اپنی ذاتی ملکیت بنا کر لوگوں نے استعمال کیا اور جو شاخ درج کیا، جبکہ وہ چاروں جو تھے وہ فقیری کے اندر انہوں نے خلافت کی. تو یہ تو سارا ایک زوال آیا ہے بحیثیت مجبوری. یہ صرف اس خلافت کے مسئلے سے. تو ظاہری بات ہے صحابہ نے تو سر ایک دن ختم ہونا ہی تھا نا. جب رسول خدا دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ بھی تو ایک دن سب نے ہی انتقال کرنا تھا. رسول خدا کے علم میں تھا کہ یہ صحابہ ہمیشہ موجود نہیں رہیں گے. تو ایک ایسی چیز لوگوں پہ چھوڑ کے چلے گئے کہ معلوم تھا کہ ایک دن میرے تربیت یافتہ جس کو آپ مقرر کر دیتے اسے بھی تو مرنا تھا پھر. ہاں لیکن ایک نظام نہیں کر جاتے نا. ایک سسٹم ہے نا کہ وہ اپنے بعد کسی کو مقرر کرتے. نظام تو یہ موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا سر کہ اس نے اپنے بعد کسی کو مقرر کر کے جانا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دو آپشن ہے نا سر. ایک لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے, ایک یہ کہ جو خود اہل ہے وہ کسی کا انتخاب کر کے جائے. دونوں میں سے کس چیز کو پسند کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے بھی کیا نا, کہاں لوگوں پہ چھوڑا. اگر رسول خدا حضرت عمر نے 6 کی باڈی بنائی. ہاں میں ایک اور عرض کروں گا کہ ایک دوسرا سوال تھوڑا سا کریٹیکل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جب رسول خدا نے لوگوں کے اوپر چھوڑا اور خود کسی کو بھی منتخب نہیں کیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے حضرت عمر کو نومینیٹ کیا اپنے پاس اور لوگوں پہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ جو چیز بنا نہ کی جائے وہ مباح ہو. نہیں مباح نہیں, رسول خدا کا ایک طریقہ ہے ہمارے سامنے کہ رسول خدا کی سنت ہے کہ کسی کو نومینیٹ نہیں کیا ہے تو رسول خدا کی سنت کے آگے کوئی مباح نہیں آئے گا. اور کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں ہوگا کہ رسول خدا نے ایک چیز جو لوگوں کے اوپر چھوڑ دی ہے اور سنتیں تقریری بات میں کہنا چاہتا تھا. دیکھیے آپ نے تو جو دیکھیے یہاں پر جو گفتگو میرا خیال میں بہت بستہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جیتنے اور ہارنے کے لیے گفتگو سیکھنے کے لیے سیکھنے کے لیے گفتگو. صاحب کا علم کسی تعلق کا محتاج نہیں. ان ایشوز پر جتنا آپ نے مطالعہ کیا ہوا اتنا میں نے نہیں کیا. یہ ایک چیز دراصل باتیں نہیں ہوئی. ایک ہم بھگت رہے ہیں, آج میری بات بھگت رہے ہیں. چیز باتیں کرتے ہیں نا, آیا ہمیں اس خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہمارے لیے لازم ہے یا نہیں؟ اصلاً اسی لیے سر اور اسی لیے صرف آپ کو بلایا. اگر وہ لازم ہے تو کیسے ہوگا؟ یہی تو سوال ہے. میں نے اس میں اپنی رائے دے دی, اب آپ کو قبول نہیں تو دے گا. مالی بھی بات کو پکڑنا ہے. کیا میں تو جواب دے دیا آپ کو. ہم جدید نظام جو ہے الیکشن کا وہ اختیار کرنا ہوگا اور اس کے اندر جو ہے البتہ یہ کہ کون ووٹ دے, کتنی عمر کا آدمی دے, یہ آپ بھی مشورے سے طے کریں گے اور وہی جو ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ گورنمنٹ. میرا مطالعہ یہ ہے میری سوچ میں تو آپ سے صرف ہم طالب علمانہ سوال کریں. نہیں برا نہیں مانیے گا سر. چلیے وہ شدت ہو گئی. میں وڈرا کرتا ہوں, میں کوئی سوال نہیں بات یہ دراصل بریفنگ صحیح نہیں ہو پائی. بات یہ ہے کہ ہم 8-10 افراد ہیں جو آپ سے متاثر ہیں اور ہم نے آپ کو پڑھا, مطلب آپ کی کتابیں پڑھی, آپ کے 2-3 درس بھی اٹینڈ کیے. میں آج کر دیکھی تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ان سے ہم نے 2 بحثیں کی اس سلسلے میں کہ بھائی خلافت کا یہ سسٹم ہے. انہوں نے ہم سے بھی بحث کی. جب یہ ہم پہ غالب